حاصلوں کو خدا را مٹا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک الذی لقد غفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد خدا بزرگ توی قسم مختصر، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، درود و سلام علیہ، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مولا رمضان المبارک کی خوب برکتیں بھی عطا فرما اور ہمارے لیے بے حساب بخشش کا ذریعہ بھی عطا فرما۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جس کو پچھلے جمعے میں نے پڑھا تھا، اس پر کچھ کلام پچھلے جمعے میں نے کر دیا تھا اور آج اس کے دوسرے حصے پر گفتگو کی کوشش کریں۔ آیت کریمہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی صلو درود پڑھو، علیہ وسلموا تسلیما، اور ان پر خوب کثرت کے ساتھ سلام بھیجو۔ پچھلے جمعے اس آیت کریمہ پر جو گفتگو میں نے کی تھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حضور علیہ السلام کو شان شرف عطا فرمایا کہ کل کائنات کی مخلوق سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھا ہے، اور ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ درود کا حکم ایک ایسا حکم ہے، آپ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کے بہت سارے احکام بلکہ سب احکام اٹھا کے پڑھیں۔ فرما برداری کا جو حکم ہے وہ بندوں کو ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو کہ نماز پڑھو، اے میرے بندو کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو، اے بندو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرو، ساتھ بندوں کو حکم دیا کہ زکوٰۃ دیا کرو۔ پھر آگے احکام آتے چلے گئے شریعت مطہرہ کے، تو وہ بندوں کو ارشاد فرمایا۔ یہ ایک اکلوتا حکم ہے درود پاک، ایک ایسا اکلوتا حکم ہے قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کے اندر شامل نہیں ہے، کسی بھی عمل میں اللہ شامل نہیں ہے۔ وہ حکم دیتا ہے بندوں کو کہ بندوں یہ کام کرو، لیکن جب باری آقا کی ذات اقدس میں درود کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نہیں کیا، پہلے کر کے دکھایا۔ پہلے اللہ کا عمل سامنے آیا، وہ اس کی شان دلائے، کیوں؟ وہ
شرف عطا فرمانا چاہتا ہے، اور شرف بھی ایسا عطا فرمانا چاہتا ہے جو بے مثل اور بے مثال ہو، ایسا شرف عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے چونکہ درود کے ذریعے آقا کی ذات اقدس کو تمام شرفوں میں شرف بے مثال عطا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی ابتدا اپنی ذات سے کی ہے، اور پھر فرمایا کہ میرے سارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور جب درود بھیجنے کی باری آئی تو فرشتوں کی نسبت اپنی طرف کی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، اشارہ بھی دے دیا کہ جب میں نے اپنے حبیب مکرم کو شرف عطا فرمایا، فضیلت بلند عطا فرمائی جو کائنات کی تمام فضیلتوں میں پڑی، جب عطا فرمائی تو فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب پہ درود پڑھا، اور پھر فرشتوں کو ملایا۔ فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ پچھلے جمعے بتایا تھا میں نے کہ جن سے درود پڑھوایا ہے اللہ نے، شروع بے مثال مخلوق سے کیا، فرشتوں سے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے صرف نیکی کرتے ہیں، وہ مختلف قسم کی نیکی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں فرشتے، پر فرشتوں کی بڑی بڑی شانوں میں ایک بڑی شان ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو شرف عطا کرنا تھا اپنے حبیب کو، اور شرف بھی ایسا عطا کرنا تھا کہ آقا کی شان ساری بے مثال شانوں میں باکمال ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود درود پڑھا، اور پڑھ کے سب سے پہلے بے مثال بے عیب بے نقص مخلوق سے درود پڑھا، اور جب بے عیب اور بے نقص اور بے گناہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے درود پڑھوا لیا، اور کائنات عرش و فلک کے اوپر آقا علیہ السلام کے ذکر کا، حضور کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنے کا ڈنکا بج گیا، سرشار ہو گئے سارے آسمان مصطفیٰ کی ذات مقدس پر درود پڑھنے سے، اور سرشار ہو گئے کل کائنات نورانیت مصطفیٰ کے ذکر سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آؤ اس شرف میں تم بھی شامل ہو جاؤ، سبحان اللہ، اور کہا اے ایمان والو سب کو درود پڑھو، علیہ وسلموا، اور ساتھ سلام بھی پڑھو، تسلیمہ اور کثرت کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات میں سلام۔ اب یہاں ایک بات ٹچ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ دیکھیں نا قرآن مجید پڑھے تو قرآن مجید کے اندر آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا کہ نہیں فرشتوں سے؟ بولیے، یہ پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 4 میں بھی یہ واقعہ ہے، سورۃ احزاب پارہ نمبر 8 سورۃ احزاب کے دوسرے رکوع میں بھی یہ واقعہ ہے۔ پھر آپ 14ویں سپارے میں چلے جائیں تو 14ویں سپارے کے تیسرے رکوع میں بھی یہی واقعہ ہے، اور 23ویں پارے کی سورۃ صاد کے آخری رکوع میں چلے جائیں وہاں بھی یہی واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ فرشتوں میں اپنا نائب بنانے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا یہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، ہم حیرت ریزی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دی، اور بعد میں وہی علم فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عاجز آ کر کہا مولا ہمیں علم نہیں، لا علمی کا اظہار کیا،
تو لائنگی کا اظہار کر کے کہا مولا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا، پر جتنا پھر آدم علیہ السلام کو بلایا اور اشیاء سامنے رکھ کر کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے علم الاشیاء سارا بتا دیا، علم الاسماء سارا بتا دیا، تمام اشیاء کے اسماء کی ساری خبر دی۔ تو پھر آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علم فضیلت اور فوقیت ثابت ہوگا۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گئی کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے بے عیب مخلوق ہیں، پر مرتبے میں اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام نے تمام اسماء بتا دیے اشیاء کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، مفہوم ہے، اس کی تفسیر ہے، یا فرشتوں میں نے تمہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ عز و جل نے حکم دیا، کیا فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ پھر اس واقعے میں آتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ اڑ گیا، تکبر کیا، وَقَالَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس پورے واقعے کو پڑھے تو جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اس وقت وہ اللہ کا نافرمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اس کو کھڑا رکھا، دھتکارا نہیں، نکالا نہیں اپنی بارگاہ سے، پوچھا کہ ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ سجدے کی وضاحت دیتے ہوئے تکبر کے اندر اللہ کے نبی کی گستاخی کر بیٹھا۔ جب پوچھا کہ بتاؤ کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اگر وہ کہتا کیا مالک کے کریم مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر، تو شاید اللہ معافی کروا دیتا، لیکن اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا قال انا خیر، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ میں نار سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں۔ تو اس نے نار اور مٹی کی افضلیت کا تعجب بھی خود ہی کر لیا اور نار کو افضل قرار دے کر اپنی فضیلت بھی ثابت کر دی۔ تو جب تک وہ نافرمان تھا اللہ کی بارگاہ میں روکا رکھا، پوچھا، وضاحت کا موقع دیا، اور جب اس نے تکبر کے اندر اللہ کے نبی کے وجود منور کے سامنے یہ کہا کہ قال انا خیر، میں بہتر ہوں، تو وہ تکبر میں اللہ کے نبی کی گستاخی کر بیٹھا، تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب یہ تو ہے وہ واقعہ جو سارا قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں مختلف پاروں کے اندر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں ان کے وجود منور میں اپنی روح ڈال دوں تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تم سارے سجدے میں چلے جاؤ۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وجود آدم علیہ السلام میں اپنی روح پاک ڈالی تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اور یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کر، اس تعظیم کے اندر سارے فرشتے تھے، اس طرح آدم علیہ السلام کی تعظیم ہوئی، یعنی ان کے شرف کو بلند کیا، یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم تھا۔ اور جب باری آئی آقا کے شرف اور عظمت کی، جب حضور کے شرف و عظمت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے فرشتوں تم درود بھیجو میرے نبی پر، اور اے میری مخلوق تم درود بھیجو میرے نبی پر، نہیں۔ جب شرف مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے درود کی ابتدا اپنی ذات سے کی، کیونکہ آدم علیہ السلام کا جو شرف ہے وہ
اپنے نفس کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، لیکن باعتبار شرف مصطفیٰ کے چھوٹا ہے۔ اس لیے یہ آدم علیہ السلام کے شرف کے اندر فرشتوں کا سجدہ ہے، اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں اللہ تعالیٰ خود شامل ہے۔ تو فرق ہے، ادھر صرف مخلوق ہے، اور مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنے میں خالق اور مخلوق سب شامل ہے۔ تو ادھر بھی رب کائنات نے شرف عطا کیا آدم علیہ السلام کو، اور مصطفیٰ کی ذات کو بھی شرف عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کا شرف بھی بے مثال تھا کہ ساری نورانیت آدم علیہ السلام کی بشریت کے آگے جھکی ہوئی تھی۔ ساری نورانیت آدم علیہ السلام کی بشریت کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ یہ ان کا بے مثال شرف تھا، اور آقا کا شرف کیونکہ تمام اشراف میں بے مثال اور باکمال تھا۔ اس لیے جب حضور کی ذات میں درود کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے شروع کیا، پھر ساری مخلوق کو شامل کیا، پھر ہر غیب سے بڑھا دیا، اور کہا کہ جو جتنا مصطفیٰ میں درود پڑے گا اتنا خدا حاصل ہوگا، جو جتنا مصطفیٰ میں درود پڑے گا اس کو اتنی شرف اور عزت ملے گی۔ یہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کرو، پھر آگے گفتگو لے کے چلو۔ جب قرآن مجید کی آیت نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو حکم تو یہ مطلقاً دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو، وسلموا، اور سلام پڑھو، تسلیمہ اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر درود پاک کی کوئی گھڑی متعین نہیں کی، کوئی وقت متعین نہیں کیا، کوئی دن متعین نہیں کیا، کوئی مہینہ متعین نہیں کیا، کوئی ساتھ متعین نہیں کیا۔ ایمان والوں کو مطلقاً ہو کہ آقا کی ذات میں کیا پڑھو، بولیے درود پڑھو۔ کب پڑھو؟ جب دل کرے تب پڑھو۔ کتنا پڑھو؟ جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ پھر اس کے اعداد پر بھی فضیلتیں ہیں، تراویح کے بعد درس ہو رہا اس میں، تو وہ میں اعداد کی فضیلتیں بھی اس میں بیان کر رہا ہوں، وہ سارا رمضان ہی بیان کر رہا ہے۔ مطلقاً حکم دے دیا کہ درود پڑھو، کثرت کے ساتھ سلام پڑھو، جو جتنا بھی پڑھے گا اتنی فضیلت پائے۔ اب سوال یہ ہے، کوئی بندہ دعا سے پہلے درود پڑھے اور دعا اختتام کرنے کے بعد درود پڑھے، کیا کوئی اس بندے سے یہ سوال کا مجاز ہے؟ کوئی بندہ اس سے یہ سوال کیا کر سکتا ہے کہ یار یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بولیے، ہے کسی کے اندر یہ حق نہیں ہے کسی کا کہ کوئی پوچھے بھئی آپ نے دعا سے پہلے درود اور دعا کے بعد درود کیوں پڑھا؟ تھا لکھا قرآن مجید نے اس حد کو قائم نہیں کیا۔ تو جب قرآن نے کوئی حد قائم نہیں کی تو قرآن مجید کی آیت کو محدود کوئی باتوں سے تھوڑی کیا جاتا ہے۔ مطلقاً حکم دیا کہ درود پڑھو، لہٰذا کوئی دعا سے پہلے پڑھے یا کوئی دعا کے بعد پڑھے، کوئی بلند آواز سے پڑھے، کوئی آہستہ آواز میں پڑھے، کوئی چلتے پھرتے پڑھ لے، کوئی بیٹھ کے پڑھ لے۔ ایک بندہ 2 سالوں بیٹھ کر تشہد میں ہاتھ باندھ کے درود پڑھ رہا ہے، کیا اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ کہیں سے ثابت ہے؟ نہیں، قرآن مجید نے یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکا ٹاکی جو لگائی جانی تھی سارے مسئلوں کا حل دیا۔ مطلقاً درود پاک کے اوپر بغیر کسی قید کے آقا کی ذات میں درود و سلام کا حکم دیا۔ اب کوئی بیٹھ کے پڑھے، کھڑے ہو کے پڑھے، 2 سالوں بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے پڑھے، تو وہ سب اس آیت کے عموم میں داخل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چلتے پھرتے پڑھے تو یہ بھی حق ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے
عموم میں ہے تو پھر یہ بھی بات مانے کہ مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام یہ بھی آیت کے عموم کے اندر شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ جو آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے وہ ذہن میں رکھنی، آپ نے کہنا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے سوال، ہم نے تو پڑھ دیا کہ قرآن کہتا ہے وہ سلیم و سلام پڑھو، تسلیمہ اور راج کے مصطفیٰ کی نام پر سلام۔ آپ نے جواب دینا ہے وہ کیا کہ یہ جو آپ منع کریں یہ منع کسی حدیث میں آئی ہے، یہ منع کسی آیت میں ہے، اور اگر وہ نہ دکھا سکے تو انہیں کہنا کہ آپ کو سوال کا بھی حق نہیں، یہ ذہن میں بٹھائیں، پوچھیں کہ کیا یہ کسی صاحب نے پڑھا ہے، آپ نے کہا کسی نے منع کیا ہے، پڑھا یا نہیں پڑھا، آیت نے مطلقاً بیان کر کے کلی چھٹی دے کہ جتنا بھی پڑھ سکتے ہو آقا کی ذات پر سلام پڑھو۔ اب یہاں پر ایک واقعہ ہے، دوست تھے ہمارے، تو ایک علمی مجلس میں ہم بیٹھے تھے، تو وہ غیر مقلد تھے، اکثر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے، مختلف مسائل کے اندر وہ ابحاث کرتے رہتے تھے، گفتگو کرتے رہتے تھے ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے نا ایک بار پوچھا، کہنے لگے کہ یہ جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں یہ تو کہیں سے ثابت نہیں، تو یہ ایک بدعت ہے جو آپ نے داخل کی۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، میں نے یہی آیت کریمہ پڑھی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو درود پڑھو۔ میں نے کہا کہ اس حکم کے اندر کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے وہ کہاں لکھا ہوا؟ وہ خاموش، ان کو جواب نہیں آیا اس چیز کا۔ اچھا چلو میں نے ایک بات کا اور جواب دیا، اگر کوئی بندہ اذان ختم ہونے کے بعد درود پڑھے تو کیا وہ درست ہے؟ تو وہ اپنی لا علمی میں کہنے لگے کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوگا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جملہ رف ہے، یعنی کہ وہ سیکھتے ہیں ان چیزوں کو، یعنی کیا تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، میرے جیسا عالم آدمی میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہوں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا، اور میری ساری زندگی گزر جائے میں کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنی آنکھوں سے نابینا ہو جاؤں تب بھی علم کا سمندر سمجھتا رہے، میں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہو سکتا ہوں۔ یہ جملہ بولنا کوئی آسان کام ہے، یہ تو کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا۔ اچھا میں نے ان کا نالج چیک کرنے کے لیے پوچھا، تو میں نے کہا اگر کوئی اذان ختم ہونے کے بعد درود پاک پڑھے تو کیا یہ درست ہے؟ وہ کہہ رہے کہ بھی درست نہیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اب یہ جملہ میرے لیے صرف لطیفہ ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اچھا میں نے مسلم شریف کھولی، کتاب الصلاۃ کھولی اور میں نے نکالا سامنے، میں نے یہ حضور کی حدیث ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکم ہے اس پر کہ جب مؤذن اذان کہے تم بھی اذان کو اس طرح الفاظ کو دہراؤ، یعنی اذان کا جواب دو، اور جب وہ اپنی اذان مکمل کرے یعنی مؤذن یہ کہے لا الہ الا اللہ، تو فرمایا کہ تم میری ذات پر، یہ صحیح مسلم شریف کے لفظ ہے، تم میری ذات پر درود پڑھو، اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، پھر اذان کے بعد میں دعا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اذان کے بعد بھی درود پڑھنا جائز نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کسی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ تو بڑی وزنی کتاب ہے صحیح مسلم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اس سے تو سنت مؤکدہ ثابت ہوئی، سنت مؤکدہ، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ حکم ہے حدیث پاک میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تم بھی اذان کی طرح کلمات دو، اور جب وہ اذان کہہ لے تو تم درود پڑھو۔
کسی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ جو جملہ کہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ بول بول کے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا آپ نے. اور ہمارے لوگوں کے سامنے کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ کسی کتاب میں نہیں ہے، ہمارے لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ بہت پڑھا لکھا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جملہ کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ تو کوئی عالم بھی نہیں بولتا یار. اگر وہ بولے گا تو وہ یہ کہے گا میں علماء کے تتبع میں کہتا ہوں، علماء کی ریسرچ کی بنیاد پہ کہتا ہوں، علماء کی تحقیق کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ بات کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. خود تو نہیں کہہ سکتے. پھر میں نے کہا کہ ہم نے تو اب یہ تو حدیث دکھا دی نا، تو میں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی مسجد کے اندر اذان کے بعد بھی درود نہیں سنا. چلو پہلے میں تو آپ کو کلام ملے تو آپ اذان کے بعد بھی درود نہیں پڑھتے، ہم نے آپ کی مسجد میں کبھی درود نہیں سنا. چلو آپ پہلے نہ پڑھو، کم از کم اتنا تو آؤ کہ اذان کے بعد ہی پڑھ لو، اتنا تو آؤ. تو انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ نہیں ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا ابھی تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہو، اور ابھی آپ نے یہ چند بیانی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ پڑھتے ہیں. اچھا پھر میں نے کہا یار ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہم نے تو نہیں کبھی سنا، ذرا ہم آہستہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا وہ تو حدیث میں لکھا نہیں وہ آہستہ پڑھنا، آہستہ پڑھنا تو نہیں لکھا ہوا حدیث میں. تو بات کر کے بات بتانا مقصود تھا. تو ایک سوال میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی درود پڑھنا اذان کے اختتام پر یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے. ایک چیز اذان کے بعد سنت مؤکدہ ہے، اذان سے پہلے بدعت کیسے ہوگی؟ بھائی اچھی چیز ہے نا، تو اذان کے بعد سنت ہوئی تو اذان سے پہلے کم از کم اس کا درجہ مستحب کا تو ہونا چاہیے. چلو سنت کا نہیں تو مستحب کا تو ہونا چاہیے نا. تو اس طریقے سے بعض مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو ہمارا جواب اس میں یہ ہے اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ قرآن پاک کی آیت کے عموم میں داخل ہے کہ مطلقاً قرآن مجید نے درود پڑھنے کا، سلام پڑھنے کا مطلقاً حکم دیا، کوئی قید نہیں لگائی، لہذا اوورحال ہر طرح پڑھا جا سکتا ہے. تو اذان سے پہلے درود پڑھنا بھی اس استحباب میں شامل ہو گیا. اور اذان کے بعد جو درود ہے وہ جہاں قرآن پاک کی آیت نے فرمایا وہاں حدیث پاک نے الگ سے اس کو معین بھی کر دیا، لہذا وہ استحباب کے درجے سے نکل کر سنت مؤکدہ میں حکم میں چلا. اور یہ بات شاید کئی دوستوں کو آج پہلی بار پتہ چلے گی کہ اذان کے بعد جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ صحیح مسلم میں لکھا. اور یہاں سے کہ آقا کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا یہ بڑا عالیشان شرف ہے، بڑا عالیشان شرف ہے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومنین کو منتخب کیا. قرآن مجید میں پچھلے جمعے میں نے اس پر پورا تفصیلی گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید نے یا ایھا الناس بھی کہا اے لوگوں، اور یا ایھا الذین آمنوا بھی کہا اے ایمان والو. تو یا ایھا الناس کے آگے بھی اللہ نے احکام داخل کیے، اور یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اس کے آگے بھی احکام داخل کیے. اور جب بات حضور کی ذات پر درود پڑھنے کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم صرف مومنین کو دیا، اس میں کافر شامل نہیں. تو پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا حکم صرف مومنین کو ہی ملا، اس لیے کہ درود پاک پڑھنا یہ آقا علیہ السلام کے قرب اور وصال کا ذریعہ ہے. جو بندہ درود پڑھتا ہے، درود پاک پڑھنے سے بندے کو آقا کی ذات کی نزدیکی ملتی ہے، حضور کا وصال ملتا ہے، آقا علیہ السلام کا قرب ملتا ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے
اجر ملتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب تک ایمان نہ پائے جائے متوقع نہیں ہوتی، واقع میں نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ہے اگر وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ نماز پڑھے گا، اس کو نماز کا ثواب نہیں ملے۔ کوئی بندہ ایمان ہی نہیں لایا، وہ کوئی نیک کام کرے، اس سے اس کو اللہ کی بارگاہ سے نہ تو قربت مل رہی ہے نہ اجر مل رہا ہے۔ نیکی کے کام کا ثواب تب بندے کو ملتا ہے جب بندہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر بھی ملتا ہے، اس کی فضیلت بھی ملتی ہے۔ اور چونکہ درود پڑھنا باعث اجر کام ہے، باعث فضیلت کام ہے، اس لیے اس کا حکم صرف مومنین کے لیے رکھا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں تاکہ تمہیں اس درود کی وجہ سے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو، ان کی خوشنودی نصیب ہو، ان کا وصال نصیب ہو۔ اور درود پڑھو تاکہ تمہیں اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملے، اللہ کی رحمت سے تمہارے درجات کو بلند کیا۔ رات کے درس کے اندر یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ درود پڑھنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعض نیکی ایسی ہے کہ آپ ایک بار کرتے ہیں نا تو ایک نیکی، اچھا کام کرنے پہ ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک ثواب مل گیا، ایک نیکی مل گئی۔ اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے والے سے ایسا راضی ہوتا ہے کہ بندہ درود پڑھتا ہے ایک بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ عمل ایک ہے، اور جب اجر ملا تو 10 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ نے اجر دیا، اور پھر 10 گنا بڑھا کر رحمت سے اجر دیا، ساتھ 10 درجات بھی بڑھا دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی 10 کمیاں، کمزوریاں، خطائیں معاف کر دی۔ اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ درود تو ایک بار پڑھا، 10 رحمتیں ملی، 10 درجات بلند ہو گئے، 10 خطائیں مٹا دی۔ تو اگر اس کو اس اعتبار سے دیکھیں تو ایک بار درود پڑھنے والے کو 30 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکی ملتی ہے۔ کہ 10 رحمتیں جو ہیں یہ بھی اجر ہے، 10 درجات کی بلندی یہ بھی اجر ہے، اور 10 خطاؤں کا مٹ جانا یہ بھی ہے۔ اور یہ میں نے کہا کہ درود خاص آقا کی ذات اقدس کے قریب ہونے اور آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آقا اسلام اسلام ایک بار تشریف لائے تو چہرہ مقدس پر تبسم کا مجلہ تھا، اظہار خوشی نمودار تھا۔ صحابہ کرام نے چہرہ اقدس کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ، آج آپ کے چہرہ مقدس پر جو خوشی کے آثار ہیں، آج سے پہلے اس رنگ کی خوشی نہیں دیکھی، معلوم نہیں کتنے رنگ سے خوشی چہرہ مصطفیٰ پہ مچلتی ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے نہیں دیکھا، آج آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور اسلام اسلام نے فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور آ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ کو امتی ایک بار درود بھیجے گا تو 10 رحمتیں نازل کریں۔ واقعہ حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام سجدے کی حالت میں قریب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضور جب سجدے سے بیدار ہوئے تو بڑے ہی خوش ہیں، چہرہ اقدس پر تبسم تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے چہرہ اقدس پر یہ خوشی
کا مچلنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یعنی فرشتہ جبریل آیا اور اس نے آ کے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب مکرم آپ کا امتی ایک بار ضرور پڑھے گا تو میں 10 رحمت اس میں نازل کروں۔ اب ان دو حدیثوں سے دو واقعات جو بات میں نے جو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ابھی فضیلت آئی ہے، درود پڑھنا کس نے؟ امتیوں نے، اور فضیلت نازل کن پہ ہوئی؟ آقا کی ذات پر۔ تو فضیلت سن کر حضور کتنے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ تو فضیلت آنے پر حضور مسکرا رہے ہیں، اور جب امتی درود پڑھتا ہوگا تو پھر آقا کے تبسم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، پھر خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک واقعہ میں نے پچھلے جمعے پڑھ کے سنایا تھا، سلام کی بات کریں نا، درود کی ہوگی، اب سلام کی بھی جوڑ گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، فرمایا کہ میں اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو بیسر سے پہلے مجھے سلام کیا۔ سلام کیسے کرتا تھا؟ حضور گزر جاتے تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم۔ آقا علیہ السلام قریب سے گزر جاتے تو پتھر اپنی نیاز حضور کی بارگاہ میں غلامی پیش کرتے ہوئے پیچھے سے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور میرا سلام قبول فرمائے۔ اس کی تفسیر لکھی علماء نے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کا ہے، اور آقا علیہ السلام اس کو بیان جب فرما رہے تو مدینہ منورہ میں تھے، ٹھیک ہے؟ کتنا عرصہ گزر گیا؟ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ پاک کے، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 23 سال۔ چلو آپ 5 سال میکسیمم 5 سال مکہ میں لگا رہے اور 5 سال ہی مدینہ میں لگا رہے، مانو کہ 6 ہجری میں آقا علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، تو کتنے سال گزر گئے؟ بولیے 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال گزر گئے۔ تو آقا نے فرمایا کیا؟ فرمایا یہ کہ میں اس پتھر ابھی بھی جانتا ہوں کہ جو مجھ پر بیست سے پہلے سلام پڑھا۔ اب یعنی حضور فرماتے ہیں میں اب اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، میں اس پتھر کو ابھی بھولا نہیں، وہ پتھر مجھے بھولا نہیں ہے، وہ جو بیست سے پہلے مجھ پر سلام۔ اب اس کا ماں حاصل کیا ہے؟ ماں حاصل یہ ہے کہ یار اگر پتھر حضور کی ذات پہ سلام پڑے تو آقا علیہ السلام اس کو بھولتے نہیں ہیں، تو امتی جب سلام پڑے تو مصطفیٰ کیسے بھول سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اگلے جمعے آگے یہ گفتگو ہونی ہے، میں ساری حدیثیں پڑھوں گا اس پر۔ تو پتھر سلام پڑھے تو آقا علیہ السلام اس کو یاد رکھتے ہیں، غلام سلام پڑھے تو آقا علیہ السلام اس کو بھی بھولتے، نگاہوں میں رہتے۔ اچھا کوئی پوچھے کہ نگاہوں میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کا باقاعدہ جواب اگلے جمعے دوں گا، لیکن ہر کسی کو حدیث جس پہ پچھلا جمعہ میں نے ختم کیا تھا وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھا، وہ پتھر کی بات ہو گئی، اب غلام کی بات ہو رہی ہے، جب کوئی میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے میری روح میرے جسد یعنی جسم کے اندر واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کا سلام سن کر جواب دوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور سلام سنتے اور جانتے نہ؟
جس کو آقا سن سکتے ہیں اس کو آقا دیکھتے بھی ہیں. یہ قوت کس نے عطا کی؟ یہ اللہ نے عطا کی اپنے حبیب. اب مجھے ممکن نہیں ہے یہ، اس کا جواب اگلی کو میں دوں گا. چند باتیں تاکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، تو جو اس بیان کو سنے تو اس کو بھی سمجھ آ رہا ہے. تو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ہاں بھائی، جب آقا علیہ السلام ابھی مکین گنبد خضرا نہیں بنے تھے تو تب بھی تو حضور علیہ السلام کی نگاہوں میں ہی رہتے تھے غلام. یہ بھی صحیح بخاری اٹھا کے پڑھا. جنگ موتا ہو رہی ہے اور آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں 3 صحابہ کرام وہ حضور علیہ السلام نے جنگ میں بڑے بنا کر سپہ سالاران بنا کر دیکھا. فرمایا کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور وہاں جنگ ہو رہی ہے عرض روم پر، اور حضور علیہ السلام مدینہ میں بیٹھ کر ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر مدینہ پاک کے اندر حضور جنگ کی ساری گفتگو سنا رہے ہیں. اور لفظ اٹھا کے دیکھیں حدیث سے بات. حضور فرماتے ہیں زید بن حارثہ شہید ہو گئے اور اب علم جو ہے وہ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں. اور حضرت جعفر طیار لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے. حضور نے یار خبر دی کہ اب جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، اب علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں. اور پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے، اب علم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. اور ساتھ فرمایا ان کے ہاتھ میں اللہ جنگ فتح. اب بتائیں جنگ وہاں ہو رہی ہے، غلام نگاہ مصطفیٰ سے دور نہیں ہے، حضور کی نگاہوں کے سامنے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت لوگ نہیں پڑھنے لگا. جنگ بدر کا میدان ہے، جنگ کالو، یہ تو بات میں نے بتائی کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے ادھر خبر کی جا رہی، ادھر جنگ ہو رہی ادھر خبر کی جا رہی. ایسا نہیں لگتا کہ سارے پردے اٹھ چکے ہیں اور وہ سارا واقعہ آقا علیہ السلام اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک واقعے کی نقل و حرکت کو بیان کر رہے ہیں. آپ جنگ بدر میں آ جائیں، یہ بخاری مسلم کے اندر دونوں کتابوں میں روایت ہے. واقعہ کل ہونا ہے. کب ہونا ہے؟ کل واقعہ ہوا ہے. حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور آپ جنگ سے ایک دن پہلے میدان بدر کا چکر لگا رہے تھے. اور چکر لگاتے ہوئے یا تو انگلی سے حضور علیہ السلام نے نشان لگائے یا آقا کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے حضور علیہ السلام نے نشانات لگائے. اور کہتے ہیں صحابہ کرام کہ حضور علیہ السلام ایسے دائرہ لگا کر کہتے تھے ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ، ھذا مصرع فلان غدا، مانے کہ یہ کل فلان کافر کے مر کے گرنے کی جگہ ہے، وہ کل ہو رہا ہے کل. یہ جو جگہ ہے ھذا مصرع فلان غدا، یہ کل فلان کافر کے مرنے کی جگہ ہے. ایسے نشانات لگا. اگلے دن جنگ ہوئی. صحابہ کرام کہتے خدا کی قسم جہاں حضور نے نشان لگایا تھا جس کا نام لیا تھا وہ وہیں مرا پڑا. آپ کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے حضور اس کو نہیں جانتے اور ظالموں ہم تو اس سے آگے چلے گئے. ہمارا بڑا غیرت مند عقیدہ ہے کل جو واقعہ ہونا ہے وہ پردہ اٹھا، وہ واقعہ کل کس طرح کس ترتیب کے ساتھ کس اسلوب کے ساتھ ہونا ہے نگاہ مصطفیٰ نے سارا دیکھا. اور اگر علم کی بات ہوتی تو پھر حضور اتنا فرما دیتے مسلمانوں کل تم جیت جاؤ.
علم عبادت نہیں ہوتی. یہ جو نشانات لگائے جا رہے ہیں یہ علم سے کوئی آگے کے سورس ہے، علم سے آگے کی بات نہیں ہے، یہ مشاہدہ کی بات ہے. کہ حضور علیہ السلام نشانات لگا کر ساتھ نام لے کے بتا رہے ہیں کہ امیہ بن خلف یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. اور جس طرح حضور نے فرمایا تھا اگلے دن اسی طرح واقعہ ہوا، اور جس کا نام جس دائرے میں لیا تھا وہ مر کے وہیں گرا پڑا. تو غلام مصطفیٰ سے اوجھل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل نے آقا علیہ السلام کو وہ شان مشاہدہ عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے غلام مصطفیٰ کی نگاہوں میں بھی ہے اور غلاموں کے درود مصطفیٰ کی سماعت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.